عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من احب ان يبسط عليه في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اس حدیث کے اندر صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، صلہ رحمی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے میں سب سے بنیادی عمل صلہ رحمی ہے۔ یہ اخروی نجات کا ضابطہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی دستور العمل بھی ہے۔ اسلام کے اہم مقاصد میں سے لوگوں کو آپس میں باہمی طور پر جوڑ کر رکھنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کی جڑیں مضبوط اور عمارت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم صلہ رحمی کے اصل مطلب کو سمجھیں کہ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنی استطاعت کے بقدر ان کے ساتھ مالی تعاون پر تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کا احترام کرنا، موقع محل کے مطابق ان کو تحفہ تحائف دینا۔ اسلام نے توحید کا اقرار کیا تو جب ہم لوگوں نے توحید کا اقرار کیا تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے بعد ان کے عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی قرآن مجید میں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے قول و عمل سے بہترین انداز میں اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن وہی خرچ اگر اپنے رشتہ داروں میں کرتا ہے تو یہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا، اسے صدقے کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں تو سال ہر سال تک ہماری ناراضگی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے، ایک بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے، والد اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے والد سے ناراض ہوتے ہوئے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اسلام اچھے سلوک کی، حسن سلوک کی، صلہ رحمی کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اسلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔